बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज प्रोग्राम का आगाज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से, और वो ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। फैमिली ज़राए ने यह तस्दीक की है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब को गुज़श्ता चंद रोज से तेज बुखार था और वो आज इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी साहब का ताल्लुक जो है वो जिला अटक से था और वो 22 जून 1966 को जो है वो पैदा हुए थे। खादिम हुसैन रिजवी ने जेहलम और दीना के मदारिस दीनिया से हिफ्ज़ व तजवीद की तालीम हासिल की थी और जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर से दर्स निज़ामी की तकमील की थी। एक नहायत अफसोसनाक किस्म की खबर हम आपको दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब इंतकाल कर गए हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए अमीर तहरीक लब्बैक शिमाली पंजाब इनायतुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। इनायतुल हक साहब, पहले तो दिल की गहराइयों से इंतहाई अफसोस है हमें इस खबर के ऊपर और खादिम हुसैन रिजवी साहब के इंतकाल के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि आपके इल्म में क्या बात है, कब से तबीयत खराब थी, किस तरह से इंतकाल हुआ, क्या वजह बताई जा रही है? जी, आप जैसा कि जानती हैं कि हमारा जो नामूसी रिसालत मार्च था उसमें भी किबला खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इब्तदा में शिरकत नहीं की। वो उस वक्त भी अलील थे, बुखार की हालत में थे। मजलिस शूरा के अराकीन ने उन्हें इसरार किया था कि आप इसमें तशरीफ न लाएं, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा और नामूसी रिसालत से वो सरशार थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बीमार भी हूँ तो मैंने इस नामूसी रिसालत मार्च में जरूर हाजिरी लगवानी है। और आखिरी वक्त में यख बस्ता हवाओं में आप वहाँ तशरीफ लाए अपने कारकुनान के साथ। नामूसी रिसालत के हवाले से आपने आखिरी खिताब रात 1 बजे फरमाया। उसमें भी आप वीडियो देखें, वो बड़े हल्के अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। वो उस वक्त भी अलालत की हालत में थे, लेकिन नामूसी रिसालत की वजह से आप तशरीफ लाए और फिर आप सुबह लाहौर तशरीफ ले गए। और आज भी सुबह मेरी जब बात हुई सफजार साहब रिजवी साहब से तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार है और शाम को ये खबर मिली कि आपका विसाल हो गया और वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान को यतीम करके चले गए। इनायतुल हक साहब, कितना बड़ा नुकसान है। खत्म नबूवत के मामले पर अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा अजीम काम लिया, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो नुकसान है ये तो नाकाबिल तलाफी है और ऐसी शख्सियात जो हैं वो सदियों बाद पैदा होती हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नामूस रिसालत और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से लोगों में शऊर बेदार किया और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और आज ये जितनी हमारी कामयाबी थी इसमें किबला अमीर मुजाहिदीन का बहुत बड़ा एक हाथ था और आपकी नजर अनायत थी। आपका वो इल्मी मकाम था कि कुरान और हदीस के इल्म से भी आप सरफराज थे और अल्लामा इकबाल के अशार जो हैं वो भी आपको ज़बानी याद थे। और जब आप अल्लामा इकबाल के अशार नामूसे रिसालत के हवाले से पढ़ते थे तो लोगों पर वज्द की कैफियत तारी हो जाती थी। उम्मत मुस्लिमा के लिए मैं ये समझता हूँ ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, लेकिन इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनों की जिस तरह उन्होंने तरबियत की है और जिस तरह हम अपने कायद से प्यार करते हैं उनका ये मिशन क़यामत जारी है। इनायतुल हक साहब, आप हमारे साथ रहेगा। और ये मकबूल जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पर्सन तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया और साहब ज्वाइन करने के लिए। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं और वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की इंतकाल की है। पाकिस्तान और इस्लाम की नजरियाती सरहदों का जिस तरीके से उन्होंने दिफा किया, क्या ये खला पुर हो सकेगा कभी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि खिलाफ बिल्कुल नहीं पूरा हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 50 साल की जो तारीख है लीडरशिप की, उस लीडरशिप के अंदर जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह लोगों को दीवाना किया, जिस तरह लोग उनके साथ आग चलते थे और जिस तरह उन्होंने इसके रसूल की शमा लोगों के दिलों में रोशन की और जिस तरह से उन्होंने इकबाल के साथ लोगों की मोहब्बत को पैदा किया और जिंदा किया, ये तो मैंने मेरी 65 साल की जिंदगी है, मैंने इसके अंदर किसी और शख्स को इस सतह के ऊपर लीडरशिप दिखाते हुए नहीं देखा। कमाल के आदमी थे और उनके साथ जो उनके उशाक थे वो तो बला के थे जो उसके साथ चलते थे। और वो खैर बात है उन्होंने लोगों के दिलों में जिस तरह मोहब्बत रसूल की शमा रोशन की थी, ये ऐसी रोशन शमा जो है ये शायद ही कोई ऐसा खिलाफ हो सके। मुझे तो दूर दूर तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। अल्लाह ताला उनकी बरकत से और उनकी उससे पैदा कर दे, लेकिन ऐसा शख्स जो है अब दूर दूर तक नजर नहीं आता। कोई ऐसी कैफियत पैदा हो। अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, वो हजार नेमल बदल पैदा करता है,
وہ بھی پیدا بھی کر سکتا ہے، لیکن ہماری نظر میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔ اور یہ مقبول جان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیسی شخصیت کے مالک تھے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے لہجے کی سختی کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے، اور کیا رخ تھے ان کی شخصیت کے جن سے عام لوگ آپ کا خیال ہے کہ واقعی؟ میں نے زندگی میں سختی صرف ایک معاملے میں دیکھی ہے، اور وہ محبت رسول میں سختی دیکھی ہے۔ باقی تو شخصیت تھی بڑی مرنج قسم کی شخصیت تھی۔ میری ان کی آخری ملاقات جو تھی وہ ان کے ساتھ ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ وہ دنیا جہان کے لوگ آئے رہتے تھے، وہ 12-1 بجے رات تک اپنے اس کی معذوری کے باوجود بیٹھے رہتے تھے، اور پھر جب بات ہوئی ہے اسلام آباد سے واپس سے پہنچے پرسوں شام کو، تو ہم ان کو پروگرام میں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ میری طبیعت سب خراب ہے، وہاں سے پہنچا ہوں۔ اب اسلام آباد کا جو دھرنا تھا، اس دھرنے میں بھی جس طرح کی آنسو گیس چلی ہے، جس طرح ان کے لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہے، تو ان کا دکھ بھی تھا، رنج بھی تھا اس چیز کا، کیونکہ وہ دھرنا کرنے تو گئے نہیں تھے، وہ تو جلوس نکالنے، ریلی نکالنے گئے تھے، اور ریلی بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے حوالے سے اور ان خاکوں کے حوالے سے ریلی تھی۔ اگر ایسی ریلی کو اوپر بھی پتھر ہو اور ایسی ریلی کو بھی کیا جائے تو ان کو تکلیف تو تھی، اور بڑے رنجیدہ اور بڑے غمگین تھے اس معاملے کے اندر۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنا وقت مقرر ہے، لیکن یہ خلاف مجھے نہیں لگتا کہ پورا ہو سکے دوبارہ۔ عنایت الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عنایت الحق صاحب شاید ڈراپ کر گئے، اور یہ سب میں آپ کی ساتھ ہی رہوں گی اور آپ سے بات کروں گی۔ ختم نبوت کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، یقیناً ان کی شخصیت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہوں گے، لیکن آپ بھی جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں، لوگ زیادہ تر ان کو جس چیز کے حوالے سے جانتے ہیں وہ ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر کیا سمجھتے ہیں، کتنی طاقتور آواز تھی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس ایک معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ دیکھیے، ختم نبوت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ مشل تو اور بہت سارے لوگوں نے بھی اٹھائے رکھی ہے۔ یہ اللہ شاہ بخاری کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب جو تھے وہ اس کے مشہور بردار تھے۔ پھر 74 کے اندر پوری کی پوری ایک تحریک تھی جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ لیکن اس وقت آج کے دور میں انہوں نے اس ختم نبوت کی مشل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کو آگے لے کے چلے، اور وہ اس وقت واقعی اس کے نمائندہ تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں دنیا پوری کے اندر امت مسلمہ کے مقابلے میں جو سیکولر لبرل لابی ہے وہ صرف اس سے خوفزدہ تھے، اور کسی شخص کو وہ گھاس نہیں ڈالتے تھے، ہر طرح کی توہین کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ لیکن خادم حسین رضوی کے معاملے کے اندر جب ان کو پتہ چلتا تھا تو ان کے پاؤں کانپ جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ اصل میں ان کا بہت بڑا کمال تھا، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عشق اور ان سے وابستگی جو ہے وہ عام آدمی کے دلوں میں جذبہ کر دی تھی، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے جو تھے وہ خوف سے کانپتے تھے۔ اور مقبول جان صاحب، آپ کا بھی بڑا ہی عزت و تکریم کا رشتہ جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ رہا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ان کی شخصیت کا ایسا پہلو ہمیں بتائیے یا ہم سے شیئر کیجئے، جو کہ شخصیت کا کوئی ایسا پہلو آپ ہمیں بتائیے جس کی وجہ سے آپ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ دیکھیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی اولادیں، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ عموماً ایسے باپ جو کہ جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، سارے کے سارے جو تھے اپنے والد اور 1.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزارتی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی اور چیز۔ یہ کمال کی چیز۔ تو میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ کتنا بڑے لوگ ہیں، یوسف صلاح الدین ہے، اقبال صلاح الدین ہے، بہت شکریہ عاریہ مقبول جان صاحب۔ عاریہ مقبول جان صاحب خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کے پہلو ہیں، ان کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ پیر سید الحسن نے ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر ہیں مذہبی امور اور اوقاف پنجاب کے۔ بہت شکریہ پیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں، اور بڑا افسوس ہے دل کو اس وقت اس خبر کا کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ابھی ہی سن رہا ہوں، بڑی دکھ بھی لگا ہے ان کے جانے کا۔ وہ ایک بہت بڑی ان کی ایک اس حوالے سے جو ایک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان میں ایک شدت تھی، اور بالکل محبت رسول کے حوالے سے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو بڑی کمی ہوئی ہے جی کے جانے سے۔ نیک لوگ سے بڑی خدمت کی ہے، اور میں
مذہبی امور اوقاف میں پہلے وہ رہے ہیں جی. حضرت شاہ المعالی کے مزار کی جو مسجد ہے وہاں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے اور بہت ہی لاس ہوا جی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی ان کا ایک انداز اپنا الگ سے تھا. وہ شدت سے محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی. اور اللہ تعالیٰ ان کے جو لاحقین ہیں ان کے اہل خانہ صبر اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اور جتنے ان کے کارکنان ہیں اس تحریک کے حوالے سے سب سے بڑا دلی افسوس ہے جی. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے سب کو اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پیر صاحب آپ کی کوئی پرسنل ملاقات ان سے رہی ہے یا ان کی شخصیت کے جو پہلو جن سے جو آپ کی نظروں کے سامنے رہے ہوں یا آپ کی نظروں سے گزرے ہوں، کچھ سٹانس ان کے ایسے تھے جس کے اوپر وہ بڑا ڈٹ جایا کرتے تھے؟ ختم نبوت کا ایک معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر پوری زندگی اگر ہم ان کی دیکھیں تو انہوں نے اس کے اوپر ڈٹ کر گزاری ہے اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے جو ہے وہ ان کے لیے بالکل اہمیت نہیں رکھتی تھی اور وہ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک موومنٹ تھی اس میں وہ پیش تھے اور ایک بڑی ان کی خدمات ہیں جی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت زبردست لائن تھی. اس حوالے سے ایک بڑا ان کا ایک انداز تھا، الگ سے تھا ایک نا، جو کہ ایک مسلمان میں ایک مومن میں ہونی چاہیے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک ان کا ایک انداز ہے وہ ایک اپنا الگ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے بڑی کمی ہوئی ہے جی. بڑی رونق تھی ان کی ماشاءاللہ. بہت شکریہ پیر سعید الحسن صاحب، صوبائی وزیر مذہبی امور اور اوقاف پنجاب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے. بہرحال اس افسوسناک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ تحریک پاکستان لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ ہم میں